خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کو سلام، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خداوند کے فضل اور اس کے رحم کے نیچے ہوں گے، آمین۔ اور میرے عزیزوں، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایک ایونٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ایونٹ ہے اسینشن ڈے کا۔ اسے گریک میں کہتے ہیں ایمیرا اناواسیس۔ اناواسیس ہوتا ہے اٹھایا جانا، ٹھیک ہے؟ تو اٹھایا جانے کا ایک ایونٹ ہے، اسے اردو زبان میں عید سعود المسیح کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی عید کا دن ہے جو اٹھائے جانے کی عید ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عید کب منائی گئی ہے۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو خبر ایک بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کی جو کلیسیائیں ہیں وہ ادھر ادھر کی عیدوں پر بہت ہم دھیان دیتے ہیں، لیکن جو خاص عیدیں ہیں، جو دن یاد کرنے والے ہیں، جو منانے والے ہیں، وہ نہیں ہم مناتے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عید آلریڈی گزر چکی ہے۔ پچھلی یہ جو جمعرات پیچھے گزری ہے، اس دن ایک عید تھی، اور اس عید کا نام ہے عید سعود المسیح، جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، ٹھیک ہے؟ گریس میں چونکہ انہوں نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ایک ہفتہ بعد منایا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اب یہ عید بھی ایک ہفتہ بعد منائی جائے گی، تو ہم ابھی بھی ٹائم پر ہیں، ابھی بھی ہم منا سکتے ہیں، یعنی اگلی جمعرات کو یہ عید منائی جائے گی۔ اور آپ خداوند کا شکر کریں، اس دن کو یاد کریں، کیونکہ جو اس دن کو یاد رکھے گا، خداوند بھی جب اپنی بادشاہی میں آئے گا تو اس کو یاد رکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ یاد ہے نا، ایک بندہ صلیب کے اوپر تھا، ڈاکو، اور مر رہا تھا، لیکن اس نے ایک ہی جملہ کہا، اس نے کہا، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے دنوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان عیدوں کو منانے کی ضرورت ہے۔ اور عید منانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید کا مطلب ہوتا ہے ملاپ، ملنا۔ خاص طور پر عید خدا کی اور انسان کی ملاقات کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ موعید، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ موعید کسی کا نام بھی ہوتا ہے، اور موعید کا مطلب ہوتا ہے عید، یعنی ملاقات خدا اور انسان کے درمیان میں۔ تو جب ہم یہ عید مناتے ہیں، عید سعود المسیح، تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا ہمارے لیے ایک عید کا تہوار ہے، جس میں ہمیں اس سے بات چیت کرنی ہے، اس کے ساتھ شکر اس کا ادا کرنا ہے۔ تو آج ہم اس عید کے بارے میں سیکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ نکالیں اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ہندی زبان میں یا پنجابی میں اس کو بولتے ہیں رسولاں دے کرتو، ٹھیک ہے؟ اور پریرتوں کے کام ہندی زبان میں اس کو بولتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم پڑھیں گے پہلا باب اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ رسولوں کے اعمال، آپ کو پتہ ہے کس نے لکھی ہے یہ کتاب؟ یہ کتاب لوکا رسول نے لکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، متی، مرکز، لوکا اور یوحنا۔ تو لوکا نے یہ کتاب بھی لکھی، اس نے لوکا کی انجیل بھی لکھی، اور رسولوں کے اعمال بھی لوکا نے لکھے ہیں۔
اور وہ تھیفلس کے نام لکھتا ہے اس ایونٹ کے بارے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ یعنی لوکا کی انجیل لکھی تھی ان سب باتوں کے بیان میں جو یسوع مسیح شروع سے کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ یہاں تک کی ساری سٹوری کون لکھ رہا ہے؟ لوکا رسول لکھ رہا ہے۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ جب یسوع مسیح زندہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو مختلف طریقے سے ان پر ظاہر ہوتے رہے۔ سب سے پہلے یسوع مسیح کس کو ملے تھے؟ سب سے پہلے زندہ ہونے کے بعد مریم مگدلینی کو، ٹھیک ہے؟ مریم مگدلینی کے بعد وہ کس کو ملے؟ یاد ہے؟ وہ دو شاگرد جو اماؤس کی راہ پر تھے اور گلیل کی طرف جا رہے تھے، تو یسوع ان کو وہاں پر ملتا ہے، یسوع ان کو ملا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح گلیل میں اپنے شاگردوں کو ملتا ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح شاگرد جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ نہیں پکڑ پاتے تو یسوع مسیح وہاں ان کو صبح سویرے ملتا ہے، اور ان کے لیے جب کچھ نہیں وہ پکڑ پاتے تو مچھلیاں بھنی ہوئی خداوند ان کو پیش کرتا ہے کھانے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ جی اٹھنے کے بعد کے واقعات ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتا رہا۔ کوئی ثبوت آپ بھی بتائیں، ایک واقعہ بتائیں جہاں پر یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد ان کو ملتا ہے۔ جب دوسری دفعہ یسوع مسیح ملتا ہے تو لوگ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، تھوما رسول کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں جی، میں تو یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کی پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں، اس کے ہاتھوں میں جو کیل گاڑے گئے تھے پاؤں میں، ان میں انگلی ڈال کر نہ دیکھ لوں۔ یہ تھوما رسول تھا، اور یسوع پھر ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تھوما، جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اور اس نے زخموں میں ہاتھ ڈال کر چیک کیا۔ تو اس طرح یسوع مسیح ثبوتوں کے ساتھ ان پر ظاہر ہوتا رہا۔ ہاللیلویہ۔ اور آگے لکھا ہے تیسرے باب کے آخری حصے میں، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ یہ کام یسوع مسیح کر رہا تھا۔ کیا کام؟ کیا سکھاتا رہا؟ آسمان کی بادشاہی کی باتیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، آج کل چرچز کے اندر یہ آسمان کی بادشاہی کی باتیں بھی آپ کو سننے کو نہیں ملتی ہوں گی۔ ہاتھ کھڑا کرے جن لوگوں نے چرچ کے اندر خدا کی بادشاہی کی باتوں کے بارے میں پادری کو کلام سناتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب ہم بادشاہی میں کس طرح کی زندگی بسر کریں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب آئے گی آسمان کی بادشاہی، کیا ہم اس میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کون سے لوگ اس میں داخل ہوں گے، وہ بادشاہی کہاں پر قائم ہوگی، تخت کہاں پر لگے گا، بادشاہ کون ہوگا؟ نہیں۔ میری بات کو غور سے سنیں۔ یسوع مسیح نے جب تعلیم دینا شروع کی تھی تو یاد ہے کہاں سے اس نے کیا کہنا شروع کیا؟ کیا یاد ہے؟ کوئی کہے گا؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع مسیح یہی تعلیم انہوں نے شروع میں بھی، آپ متی، مرکز، لوکا انجیل اور یوحنا کی انجیل کو پڑھ کے دیکھیں، یسوع مسیح کا بنیادی مقصد یہی تھا، لوگوں کو بادشاہی کے بارے میں تعلیم دینا۔ اور یہاں پر بھی آخری باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔
سوچیں کہ کوئی آپ سے جدا ہونے والا ہے اور آپ اس کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہسٹری میں 3 لوگ ایسے ہیں جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ پہلا کون تھا؟ ہنوک، پریز دی لارڈ۔ ہنوک وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا، خداوند کو خوش کرتا تھا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اسے اٹھا لیا زندہ۔ پہلے نمبر پر ہنوک اٹھایا گیا، دوسرے نمبر پر کون اٹھایا گیا تھا؟ ایلیا اٹھایا گیا، اور الیشا اس کا شاگرد اسے چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ ایلیا بار بار کہتا ہے الیشا مجھے وہاں جانا ہے، تو اپنا کام کر اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ وہ کہتا نہیں، میں تیرے ساتھ چلوں گا، تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا، کیونکہ وہ آخری باتیں سننا چاہتا ہے، وہ برکت کو ریسیو کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر بھی اس واقعہ میں شاگرد اس کے پاس ہیں، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی سننا چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے وہ ہم سے کیا باتیں کہے گا۔ ہاللیلویا۔ تو الیشا نے کیا پایا؟ الیشا نے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے استاد، جب تو جائے تو اپنی برکت کا مجھے 2 گنا عطا کرنا۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے پایا کہ نہیں پایا؟ اس نے دگنا پایا۔ اگر ہم ایسے ایونٹ کو بھول جائیں گے نا تو برکت نہیں ملے گی۔ یاد رکھنے ہیں ان تیوہاروں کو، جہاں جو برکت والے تیوہار ہیں۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ 40 دن۔ کیوں 40 دن؟ 40 دن بڑے خاص ہیں بائبل میں۔ سب سے پہلے 40 دن جو ہے وہ بارش ہوتی رہی نوح کے ٹائم میں۔ وہ 40 دنوں کا مطلب تھا کہ زمین کو 40 دنوں میں پوتر کیا جائے، پاک کیا جائے، کیونکہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے گناہ کی وجہ سے زمین آلودہ ہو گئی تھی، وہ زمین جو تھی وہ لعنتی ہو چکی تھی، اور خدا نے 40 دن پانی بھیج کر اس کو پاک کیا۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں نا تو یہ بھی پاکیزگی کا ایک سائن ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پہاڑوں کے اوپر 15 ہاتھ پانی اوپر تھا تاکہ وہ ڈوب جائیں۔ تو بپتسمہ جب ہم پانی میں ڈوب جاتے ہیں یہی کام ظاہر کرتا ہے، پوترتائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 40 رات دن بارش ہونے کا مطلب یہی تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ جب اپنی قوم کے لیے تیاری کرتا ہے تو 40 دن وہ پہاڑ پر جاتا ہے، اور 40 دن وہ روزہ رکھ کر خدا کے ساتھ پوترتائی کو سیکھتا ہے، خدا کے ساتھ وہ تبدیلی کو سیکھتا ہے کہ اس نے کیسے تبدیل ہونا ہے۔ اور اس کی تبدیلی پتہ ہے کیا تھی؟ اس کا چہرہ خدا جیسا ہونا شروع ہو گیا تھا، جلالی روشنی نکلنے لگی تھی اس کے چہرے میں سے۔ تو یہ کام موسیٰ نے 40 دن کر کیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم خود 40 دن کے لیے، 40 سال کے لیے وہ بیابان میں تیار ہوتی رہی، ہر چیز لنک کر رہی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ 40 دن کا۔ اور اب وہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو تیار کر رہا ہے، انہیں سکھا رہا ہے۔ 4 آیت میں پڑھتا ہوں، وہ ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کون سا ذکر کیا تھا؟ کس وعدے کا انتظار تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا، یروشلم میں ہی رہنا ہے۔ یہ جو پہاڑ جو تھا یہ زیتون کا پہاڑ تھا۔ ہاں،
ٹھیک ہے، زیتون کا یہ پہاڑ تھا اور خداوند نے، اور یہ یروشلم کے اندر تھا، اور خداوند نے کہا یروشلم سے باہر نہ جانا، بلکہ جو وعدہ خدا باپ نے کیا ہے اس کے انتظار کرو۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ آمین، ہالیلویا۔ وہ وعدہ تھا کہ میں تمہیں روح القدس بخشوں گا۔ یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، اور میں تم کو کس طرح سے بپتسمہ دوں گا؟ روح القدس سے۔ اس بات کے لیے انہیں کہا تھا ابھی نہ جانا کہیں، ابھی انتظار کرنا، اور 10 دن انتظار کرنا۔ اب جب ہم یہ عید اگلی جمعرات کو منائیں گے نا، اس کے بعد جب ہم 10 دن اور انتظار کریں گے تو پھر ایک اور عید آئے گی، اور وہ عید پینتیکوست کی عید ہے۔ اور پینتیکوست کا مطلب ہوتا ہے 50واں دن۔ تو 50واں دن کہاں سے؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے لے کر جب ہم دنوں کو گنتے ہیں 50ویں دن پر آتے ہیں تو وہ ایک عید آتی ہے، اور اسے عید پینتیکوست کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آج کی عید منانے کے بعد 10 دن کے بعد پھر کون سی عید آ جائے گی؟ پینتیکوست کی عید۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب یسوع مسیح آیا ہے تو یہ ہمیں روم سے آزادی دلا دے گا، یہ اپنی بادشاہی جو پوری انجیل میں ہے، جو توریت میں ہے، زبور میں ہے، نبیوں کے صحیفوں میں ہے، بادشاہی کے بارے میں جو باتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب جب یسوع مسیح آیا ہے تو وہ ہمیں اسی وقت بادشاہی دے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں۔ آگے دیکھیں، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ کسی اور قوم کو نہیں، یاد رکھیں، اسرائیل کو۔ سمجھ آئی؟ تو میرے عزیزو، پھر جس کو خدا چن رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو رد کرنے والے؟ خیال رکھیں کہ خدا نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کیا تو ابھی اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ آگے یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ یسوع نے انہیں پوری بات نہیں بتائی، انہیں کہا نہیں، ابھی جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ کرو، اور ابھی اس کا انتظار نہ کرو۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح اپنی پہلی آمد میں قربانی کا برہ بن کر آیا، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اپنی پہلی آمد میں اس نے کیا کیا؟ اپنی جان قربان کی، برہ بن کر۔ لیکن اب جب اپنی دوسری آمد میں آئے گا تو وہ کیا بن کر آئے گا؟ آجے وہ یہودا کا ببر بن کر آئے گا، بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا۔ ببر کیا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے، اور یسوع مسیح بادشاہ بن کر آئے گا۔ اب عدالت کرنے کے لیے آئے گا، لڑائی کرنے کے لیے آئے گا، اپنے مخالفوں کو جو آج مسیح کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کا اجر دینے کے لیے آئے گا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام سے پیار نہیں نہ کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، چاہے ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو سمجھ لیں۔ اگر ہم خدا کے کلام سے پیار نہیں کرتے تو مشکل کا وقت آئے گا۔ اور لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، خداوند کہتا ہے ابھی نہ جانو، کیونکہ خداوند ساری باتیں نہیں ان کو بتانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے جب پاک روح آئے گا تو وہ تمہیں بتائے گا۔ پڑھیے، سنیں ذرا آگے کیا لکھا ہے۔ باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا ابھی وہ وقت نہیں ہے،
بادشاہی کو قائم کرنے کا، ابھی وقت ہے، تم قوموں میں جا کر کیا کرو؟ میرے نام کی گواہی دو۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی نہ انتظار کرو بادشاہی کا، ابھی تمہارا کام گواہی دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ بدلی نے، بادل نے انہیں چھپا لیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ 2 لوگ، کیوں 2 آئے تھے؟ ایک فرشتہ بھی تو آ سکتا تھا، کیونکہ 2 کی گواہی اتھینٹک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے 2 فرشتے آئے اور کیا کہتے ہیں؟ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ صرف چلا ہی نہیں گیا، وہ واپس بھی آئے گا۔ تو پھر میرے عزیزو، ادھر ادھر انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آسے امیدیں لوگوں پر باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جنہوں نے وعدہ ہی نہیں کیا ان کا انتظار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے، اور یہ 2 فرشتے آ کر انہیں کہتے ہیں کہ جیسے تم مجھ سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی آتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلے پر ہے، یروشلم کو پھرے، واپس آئے، اور یہ زیتون کا پہاڑ تھا۔ میرے عزیزوں، جب یہ دن تھا تو یہ بڑا اہم دن تھا، اور اس دن کو متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل 28واں باب اس کی 16 سے 20 آیت لکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک گریٹ کمیشن دیا تھا۔ اور وہ گریٹ کمیشن کیا ہے؟ ارشاد اعظم کیا ہے؟ وہ بڑا حکم کیا ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا؟ کون بتائے گا مجھے؟ اس کا مطلب ہے ہم کلام سے زیادہ واقف نہیں ہیں، اور ہونے کی ضرورت ہے۔ صرف مسیحی کہلانا نہیں ہے، میں مسیحی ہوں، میں چرچ کو دے کر باپ بیٹا بھی کر لیتا ہوں، یہ انف نہیں ہے۔ انف ہے خدا کا کلام آپ کے سینوں کے اندر ہو۔ ارشاد اعظم، یہ بہت بڑا ارشاد اعظم ہے، بڑا حکم، گریٹ کمانڈمنٹ ہے یہ، اور وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس وقت گریٹ کمانڈمنٹ دیا کہ جاؤ قوموں کو باپ اور بیٹے پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، انہیں شاگرد بناؤ اور گواہی دو، اور انہیں کہو جو باتیں یسوع مسیح نے کہی ہیں ان پر عمل کرو۔ یہ ہے ارشاد اعظم۔ اس دن خداوند نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کر کے جو حکم دیا وہ یہی تھا، اور میں نے حوالہ آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یسوع مسیح نے انہیں صرف حکم ہی نہیں دیا کہ جاؤ تم بھیڑیں ہو اور جا کر بھیڑیوں میں کلام جا کے سناؤ، وہ صرف یہی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ! اور پتہ اس نے ہمیں کیا کیا اختیار دیا ہے؟ اس نے کہا میں ساری بیماریوں کو تمہارے قبضے میں دیتا ہوں، شیطان کی ساری طاقت کو تمہارے قبضے میں دیتا ہوں۔ ہاللیلویہ! شیطان کی ساری بدروہیں سمجھو آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے ہیں۔ بیماریاں ہماری زبان کے نیچے ہیں، ہم کہیں گے ان بیماریوں کو اور وہ بھاگ جائیں گی یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ! یہ اختیار یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے، اور صرف اختیار دیتا نہیں، وہ ہمیں بھیجتا نہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہم فن لینڈ سے یہاں صرف آئے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، وہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ اور یہ اختیار خداوند یسوع مسیح نے
اپنے لوگوں کو دیا تھا۔ اور آگے لکھا ہے، یہ لوکا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں نا، لوکا کی انجیل 24 باب اور اس کی 50ویں سے 52 آیت میں تو لکھا ہے، پھر وہ انہیں بیتینیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، انہیں اختیار دیا۔ اور آگے کیا لکھا ہے، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ کیا کر کے؟ سجدہ کر کے۔ تو سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ خدا کو۔ وہ جانتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں، اور یسوع بھی جانتا تھا کہ میرے شاگرد کیا کر رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے انہیں روکا نہیں، روکا، کیونکہ وہ باپ کا ایک حصہ ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس، سمپلی۔ اسی لیے یسوع مسیح گناہوں کو معاف کر دیتا تھا، اسی لیے وہ بدروہوں کو کہتا تھا اور بدروہیں بھاگ جاتی تھیں، اسی لیے وہ مردے کو زندگی دے دیتا تھا۔ وہ سارے کام جو خدا باپ کر سکتا تھا وہ خدا بیٹا بھی کر رہا تھا۔ تو اب اگر وہ سجدہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، وہ پہلے بھی یسوع مسیح کو سجدہ کرتے رہے ہیں۔ آمین۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس دن انہیں اختیار دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا کیا؟ خداوند نے انہیں ارشاد اعظم دیا کہ جاؤ قوموں میں، جاؤ انہیں کلام سناؤ، اور دوسرا انہیں اختیار بھی دیا۔ اور تیسرے نمبر پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خداوند جب اٹھایا گیا ہے تو باپ کے پاس پہنچایا گیا۔ اس کے کہاں پر جا کے بیٹھ گیا؟ دہنے ہاتھ میں۔ آپ یہ دیکھیں، باپ کا، خدا کا سنگھاسن لگا ہوا ہے، اور اس کے دائیں طرف بھی ایک کرسی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر بٹھایا گیا۔ ہاللیلویہ، باپ کے دہنے ہاتھ۔ اور خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر اختیار دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ اختیار جب دیا گیا تو دانییل نے 700 سال پہلے اس رویا کو دیکھ لیا تھا، اور ہم پڑھیں گے دانییل 7 باب اس کی 13 اور 14 آیت۔ دانییل 7 باب 13ویں اور 14ویں آیت کیا لکھا ہے؟ دانییل نبی، پتہ ہے دانییل کی قبر آج کہاں پر ہے؟ فارس کے اندر، ایران کے اندر اس کی قبر ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیں۔ اور یہ وہاں پر قیدی بن کر، اسیر بن کر وہاں پر گیا تھا، اور وہاں پر رویا میں خدا بڑی گہری باتیں دانییل پر ظاہر کرتا ہے، اور کہتا ہے اب جب یہ رویا دیکھ رہا ہے، ویژن دیکھ رہا ہے، تو کیا دیکھتا ہے؟ دانییل کہتا ہے میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا۔ یہاں سے جو سین اوپر گیا ہے، اور اوپر کیا ہو رہا ہے، خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے۔ دانییل کہتا ہے ایک بندہ آدم زاد کی طرح کا تھا، ابھی یسوع مسیح پیدا تو نہیں ہوا تھا نا، تو وہ چہرہ نہیں جانتا تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ دانییل پہلے تھا یسوع سے، تو کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں؟ رویا میں بادلوں کے ساتھ وہ اوپر آیا ہے، اور آگے کیا لکھتا ہے؟ آسمان کے بادلوں کے ساتھ اوپر آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ قدیم الایام کون ہے؟ خدا باپ، قدیم الایام، اینشنٹ آف ڈیز، جس کے دن کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ اس کا کوئی حساب ہے، نہ اس کا کوئی اینڈ ہے، اس تک پہنچایا گیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسے اس کے حضور لائے، یسوع مسیح کو خدا باپ کے سامنے لایا گیا، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ ہاللیلویہ۔
تو میرے عزیزوں پھر ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ نجات پانے کے لیے ہم کس کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ آج سوچیں اس بات کو، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. یہ نہ سوچیں کہ جو لوگ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سانپ کی پوجا کرنی سکھائی ہے تو ہم وہی کرتے رہیں گے، وہ شیو لنگ کے اوپر دودھ چڑھانا سکھایا ہے تو وہی کریں گے، مر جائیں گے لیکن یہ نہیں کام چھوڑیں گے، پتھر کو چومنا چاٹنا نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کو کہوں جو وعدے جس کے بارے میں ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہمبل ہو کے، اپنے آپ کو عاجز کر کے. اگر غرور میں رہیں گے وہ ہم اور ہم ہی ہیں تو پھر کچھ نہیں بنے گا. خدا کے کلام کی اسٹڈی کریں، تلاش کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع مسیح کون ہے. وہ کہتا ہے دانیل نبی جس کی قبر آج بھی ایران کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جو آسمان پر اٹھایا گیا اگلا سین میں نے دیکھا تھا. کیا ہوا؟ اس کو اختیار دیا گیا اور کہا کہ تیری ہی بادشاہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. اسی لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور اس کی بادشاہی کا انتظار کریں، اس کے ان دنوں کا انتظار کریں اور ان دنوں کو یاد رکھیں اور منائیں، خوشی سے منائیں. یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28ویں باب کی 18ویں آیت میں کہا، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا آسمان اور زمین کا تھوڑا سا اختیار مجھے دیا گیا ہے. ایسا لکھا ہوا ہے، کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. ہاللیلویا. کہتا ہے کہ جو پاتال کی کنجیاں ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں اور آسمان کی کنجیاں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. ہاللیلویا. When Jesus say no, nobody can say yes. And when Jesus say yes, nobody can say no. جب یسوع کسی کو ہاں کہہ دیتا ہے تو پھر کوئی نہ نہیں کر سکتا. اس نے جب ڈاکو کو صلیب پر کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اس نے بڑے پاپ کیے ہیں. ہاللیلویا. جس کو وہ یس کہہ دے، جس کو ہاں کہہ دے، اس کو کوئی نہ نہیں کہہ سکتا. اور بادلوں پر جانے کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیوں بادلوں نے اسے آسمان پر اٹھا کر لے گئے؟ ہم اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. کیونکہ نشانی ہے بادل. کیا نشانی ہے؟ مکاشفہ پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت نکالے میرے ساتھ. لکھا ہے دیکھو، یس آمین. مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ یسوع مسیح واپس آ رہا ہے. اور کیسے آئے گا؟ اس کی بادشاہی کہاں پر لگے گی؟ کیا ہوگا اس ٹائم میں؟ مکاشفہ کی کتاب اور مکاشفہ پہلے باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. سب قبیلے کیوں چھاتی پیٹیں گے؟ وہ لوگ کیوں چھاتی پیٹیں گے جنہوں نے تو چھیدا؟ وہ تو چھاتی پیٹیں گے کہ ہائے اب تو ہم مارے گئے، جنہوں نے اس کو سولی پہ چڑھایا. لیکن باقی سب قبیلے کیوں؟ ایمان نہیں لائے. پریز دا لارڈ. ہاللیلویا. وہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے کہا کہندے ہی رہندے نے بس. اس وقت جب وہ آئے گا، یسوع مسیح انہیں نظر آئے گا بادلوں پر آتے ہوئے، تو پھر روئیں گے، چیخیں گے کہ ہائے ہم نے کیوں انتظار نہیں کیا، ہم نے ایمان نہیں لایا، ہم کیوں یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے تھے. آج جو لوگ جان رہے ہیں، سن رہے ہیں میری باتوں کو، دیکھ رہے ہیں،
ان کے لیے گواہی ہے۔ اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا، میں تو جی اس گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور میں اپنے ماں باپ کا وفادار تھا۔ خدا کہے گا تجھے میرا وفادار ہونے کی ضرورت تھی۔ ہاللیلویہ۔ تو آج وعدہ جو کرتا ہے ہم اس کی سنیں۔ یہاں کہیں نہیں جی وہ نبی تھا ہی نہیں، یہاں کہیں کہ وہ آیا تھا لیکن جھوٹ بول کے چلا گیا ہے، جب ہم یہ باتیں نہیں نہ کہہ سکتے تو پھر جو کہتا ہے اس پر یقین کریں۔ زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یہاں پر بھی 3 دفعہ خدا کا ذکر ہے۔ خدا جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ اور ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کی تصویر جب آپ صلیب پر اس کو چڑھا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ تصویر چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ یہی الفا اور اومیگا ہے، کیونکہ الفا کا مطلب ہے خدا، اینڈ کا مطلب ہے کیل، اور اومیگا کا مطلب ہے صلیب۔ تو صلیب ہم گلوں میں بھی ڈال لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو صلیب پر کیلوں پر جڑا ہوا ہے وہ الفا اور اومیگا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ماؤنٹ آف اولیو پر ہی خداوند یسوع مسیح کیوں، وہاں سے ہی کیوں اٹھایا گیا؟ ہر چیز لنک اپ ہے میرے عزیزوں، ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ یاد ہے نا کس پہاڑ پر یسوع مسیح اٹھایا گیا؟ زیتون کے پہاڑ پر۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، جیسے بادلوں کی ایک وجہ ہے، زیتون کا پہاڑ بھی ایک ریزن کے لیے چنا گیا تھا۔ لکھا ہے نا وہ پہاڑ جو یسوع مسیح نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو کیوں مقرر کیا تھا؟ کیونکہ وہ اسی پہاڑ پر دوبارہ واپس آنے والا ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ زکریہ 14 باب کی پہلی 4 آیتیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ زکریہ نبی تھا اور اس نے بڑی اچھی نبوتیں کی ہیں یسوع مسیح کی دوبارہ آمد کے بارے میں، اور میں آپ کے لوگ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو خداوند کا دن آتا ہے۔ خداوند کا دن کون سا؟ عدالت کا دن۔ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا۔ یروشلم سے مخاطب ہے، اسرائیل سے مخاطب ہے۔ کون نبی؟ زکریہ نبی۔ اور کہتا ہے اسرائیل سن، وہ وقت آتا ہے کہ جب تیرا ہی مال بانٹا جائے گا، لوگ لے جائیں گے، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں۔ آج جتنے لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں نا، ایک دن یروشلم کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اسرائیل کا نام و نشان نہیں رہنے دیں گے، یاد رکھ لیں کہ خداوند کا کلام ان لوگوں کے لیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے زکریہ نبی کہتا ہے 14ویں باب کی پہلی سے 4 آیت میں دوسری آیت، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ وہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی۔ کس ملک کی؟ اسرائیل کی۔ اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ آدھا شہر لیا جائے گا، پورا نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ تب خداوند خروج کرے گا۔ پھر کون نکلے گا؟ خدا۔ پھر خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن میں لڑا کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر سوچ لیں اپنے خیالوں کو، مینڈ یور ویز، اپنی سوچ پر دھیان کریں کہ آپ کس طرح سے سوچتے ہیں، اپنے دل کو سمجھا لیں۔
اور جو خدا کا کلام کہتا ہے اس پر غور کریں۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو اور آدھا پہاڑ جنوب کو سرک جائے گا۔ پہاڑ پھٹ جائے گا اور وہاں پر ایک وادی بن جائے گی، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر وہ اپنے پاؤں رکھے گا۔ وہ ریڈ پوائنٹ آپ یاد رکھیں، اور وہ یروشلم ہے۔ یروشلم، خداوند کہتا ہے میری آنکھیں کس کو دیکھتی رہتی ہیں؟ یروشلم کو دیکھتی رہتی ہیں، کیونکہ باغ عدن یہاں پر ہی تھا۔ یہاں پر ہی کیسے؟ دیکھو، آپ جب پیدائش 2 باب پڑھتے ہیں، پیدائش 2 باب اس کی 10ویں سے 14ویں آیت میں ان 4 ندیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ ٹیگرس اوپر جو ندی جاتی ہے، وہ دجلہ، پھر فرات، پھر فیسون، اور پھر اس کے بعد یہ ندی جہون کی ندی ہے۔ 4 ندیاں باغ عدن کے اندر سے بہتی تھی، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ تو یہ 4 ندیاں تھیں، اور جب خداوند کہتا ہے وہ پہاڑ پھٹنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے وادی نکلے اور ایک چشمہ وہاں سے پھوٹے گا، اور وہ چشمہ دریا بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے یاد رکھیں کیوں سب لوگ اسرائیل کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ باغ عدن وہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، شیطان لیڈ کر رہا ہوگا ان قوموں کو کہ جاؤ اور اس جگہ پر قبضہ کر لو جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے مقرر کی ہے، اس پر تم قبضہ کرو۔ شیطان یہ کہے گا، اور وہ انے واہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اس کی طرف بھاگیں گے، اور وہ جا کے اس جگہ پر حملہ کریں گے۔ آگے دیکھیں، ایزیکیل نبی، حزقییل نبی جو ہے وہ اس کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اب حزقییل نبی نے 47 باب میں ایک بات کہی ہے، اس دریا کے بارے میں کہا ہے جو پھٹ گیا تھا، وہاں سے چشمہ ایک نکلے گا، اور وہ چشمہ دریا بن جائے گا، اور وہ دریا جا کر پڑے گا ڈیڈ سی کے اندر۔ آج جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جانتے ہیں جغرافیے کو، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ڈیڈ سی جو آج نمکین پانی ہے، جہاں پر کوئی مچھلی اور کوئی کچھوا زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ڈیڈ پڑا ہے۔ اور جب کوئی چیز ڈیڈ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی وہ زندہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب خدا نے باغ عدن بنایا تو اس وقت یہ ڈیڈ نہیں تھا، اور اب دوبارہ سے خداوند اس کو بحال کرے گا۔ اور یہ حوالہ میں آپ کے لیے ضرور پڑھوں گا، لکھا ہے ایزیکیل 47 باب اس کی پہلی آیت سے 12 آیت تک۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا، حزقییل نبی کہتا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں، ایک فرشتہ جو ہے وہ ساری چیزیں حزقییل کو دکھا رہا ہے۔ رویا کے اندر کیا دکھتا ہے؟ کہتا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے۔ ہیکل کے اندر سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، اور یروشلم کے مشرق میں ڈیڈ سی جو ہے وہ مشرق میں ہی ہے۔ دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کے جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی بیرونی پھاٹک پر ہے واپس لایا۔
یعنی مشرق کی رویا پھاٹک پر، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ کہتا وہ فرشتہ جو میرے ساتھ تھا نا، اور اس کے ہاتھ میں پیمائش کی ڈوری تھی، وہ مجھے کہتا ہے چیک کر اس کو ذرا، تو کہتا ہے میں آگے تک گیا تو پانی ٹخنے تک تھا، گٹیاں تک سی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتا ہے، پھر اس نے 1000 ہاتھ اور ناپا اور مجھے اس میں سے چلایا اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے ایک اور 1000 ناپا اور مجھے اس میں چلایا اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا اور وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجے تک پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ تو وہ جو جگہ بنی اس نے رستہ بنا دیا، کس کے لیے؟ دریا کے لیے، اور وہ دریا جا کر ڈیڈ سی میں پڑے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ دیکھا نا درخت، بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے۔ کدھر کو بہتا ہے؟ مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے۔ اور جتنے لوگ خود پہچان کر لیں کہ یہ پانی مشرق، یروشلم کے مشرق میں کیا آتا ہے؟ ڈیڈ سی آتا ہے۔ یہ پانی مشرقی علاقے کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی، کون سے سمندر میں؟ ڈیڈ سی کے اندر جا کر مل جاتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دیتا ہے، میٹھا کر دیتا ہے۔ وہ پانی جو ختم ہو گیا تھا، ڈیڈ ہو گیا تھا، نمکین ہو گیا تھا، اب وہ پانی کیا ہے؟ میٹھا پانی ہے۔ اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے۔ عین جدی سے عین اجلین تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کے مطابق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیریں نہ کی جائیں گی، وہ نمک زار ہی رہیں گی۔ پورا حوالہ دے رہے ہیں، کچھ علاقے رکھے جائیں گے نمکین ہی، تاکہ گواہی ہو کہ یہاں کبھی نمکین پانی ہوتا تھا، لیکن آج خدا نے اس کو بحال کر دیا ہے۔ چشمہ اس کے اندر سے، اس کی ہیکل میں سے نکلا ہے۔ اس نے عورت کو کہا تھا نا کنویں کے اوپر کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور یہاں پر بھی اس کے اندر سے زندگی کا پانی نکل رہا ہے۔ اور جہاں پر کوئی مچھلیاں نہیں تھی وہاں پر ہزاروں ہزار بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ لکھا ہے، اور دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے میوے لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے۔ کہاں سے جاری ہے وہ پانی؟ مقدس میں سے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دوا کے لیے ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یہ فیوچر ہے، یہ بادشاہی ہے ہمارے لیے۔ اس پر غور کریں، غور کریں اس کی بادشاہی پر۔ وہ جب آیا تو بادشاہی کا پیغام لے کے آیا، جب جا رہا ہے اپنے شاگردوں سے جدا ہو رہا ہے تو انہیں بادشاہی کا پیغام ہی دے رہا ہے۔
बाइबल मुकद्दस का आधे से ज़्यादा हिस्सा उसकी बादशाही के बारे में भी ही बताता है। और याद रखें, क्यों हमें सेलिब्रेट करना है उसके जाने को, उसके आसमान पर उठाए जाने को, असेंशन डे को क्यों मनाना है? क्योंकि इसी तरह वो वापस आएगा। और मुकाशफा 22 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, मुकाशफा आखिरी किताब है, प्रकाश दी पोथी 22वें बाब में आखिरी आयत में लिखा है, और देख मैं जल्द आने वाला हूं, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। हालेलुया। इस नबूवत की किताब पर जो अमल करता है वो मुबारक है। और वो उसको लूका 24 बाब 52 आयत में लिखा है, और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौटे। उस दिन खुशी से लौटे। आज हम खुशी से इस ईद को मनाएं, अगली जुमेरात को याद करें और एक दूसरे को कहें हैप्पी असेंशन डे, ईद सऊद अल मसीह मुबारक हो। ये कहना है आपने, हैप्पी असेंशन डे अगली जुमेरात को। ओके। और क्यों जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए पौलुस रसूल लिखता है, पहला थेसलोनिकियों 4 बाब और उसकी 15वीं से 18वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। पौलुस रसूल क्या बता रहा है? कहता है, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि उस दिन हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे। जो लोग मसीह में मरे हैं, उस पर ईमान में मरे हैं, पहले क्या होगा? वो जी उठेंगे जलाली बदनों के साथ। और हमारे साथ क्या होगा? अदालत होगी हमारी, जो मसीह पर ईमान रखते हैं। नहीं, अब से जो यीशु मसीह में है उस पर अदालत का कोई हुक्म नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठे, और फिर हम जो जिंदा बाकी हैं उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। कोई ग्रेविटी लॉ हमें रोक नहीं सकेगा कि कशिश शकल हमें नीचे को खींच रही है। कुछ नहीं, क्योंकि हमारे बदन जलाली हो जाएंगे। पौलुस रसूल कहता है, आंख झपकते ही ये ऐसा हो जाएगा, और ये जो बदन है ये जलाली बदन में बदल जाएंगे, और जलाली बदन हवा में उड़कर इस्तकबाल करेगा अपने खुदावंद का। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ, यानी उनके साथ किनके? वो जो मुर्दे जी उठे थे उनके साथ। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया। और मैं आज आपको तसल्ली दे रहा हूं इन बातों से कि इंतज़ार करें। आज अगर दुख में हैं तो डोंट वरी, आज अगर किसी मुश्किल में हैं तो परेशान ना हो। वो आने वाला है, वो हमें अजर देने वाला है। वो उन लोगों को अदालत उनकी करेगा जो आज उस पर ईमान नहीं लाते। लेकिन आज जो आप ईमान में खड़े हैं, अड़े हैं और खड़े हैं, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप हवा में उड़कर अपने मसीहा का इस्तकबाल करेंगे और उसकी बादशाही के वारिस होंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।